چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مہینے میں ہم آ گئے ہیں ایک مرتبہ دوبارہ پیارا پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ اس پروگرام میں بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں، بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ہم سب کو ملتی ہے، مختلف بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹ ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم سنیں گے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے طہارت اور عبادت۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا طہارت اور عبادت۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام میں پاکیزگی اور عبادت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسے صرف نماز ہی کو دیکھ لیں،
کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، اس جگہ کا بھی پاک، یعنی یہ تمام چیزیں عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی شرائط میں سے ہیں۔ اور پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام میں صفائی کو پسند کیا گیا ہے۔ دین اسلام میں جو لوگ صفائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، تو ہمیں صفائی رکھنی چاہیے۔ صفائی اور عبادت ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، اس بات سے بھی ہمیں صفائی کی اہمیت کا معلوم ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایسے ہی نماز کے لیے وضو ہونا بھی شرط ہے، اور اس کا حکم واضح طور پر قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں وضو کے فرائض کو بیان کیا گیا ہے۔ کس چیز کو بیان کیا گیا ہے؟ جی ہاں، اور واضح فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو ایسا ایسا کرو۔ کیسا کیسا کرو؟ جو وضو کے فرائض ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عبادت کرنے کے لیے صفائی کا ہونا، پاک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ہمیں اس بات سے معلوم ہوا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم وضو کرتے ہیں تو ظاہری طور پر بھی ہمارا بدن پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھ میں کچھ نجاست لگی ہو، کچھ گندگی لگی ہو، مٹی لگی ہوئی ہو، چیزیں ہو، جب ہم وضو کریں گے تو وہ سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی، آپ پاک ہو جائیں گے، آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، یا آپ نماز کی جو شرائط ہیں وہ آپ مکمل کر لیں گے۔ کہ نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ پاک ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ دیکھیے گا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، اس کو ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ شریعت کو صفائی مطلوب ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کا منہ، ناک، چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، اور وضو کرنے والے کو صفائی کے ساتھ ساتھ ثواب بھی مل جاتا ہے۔ ثواب کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے پلکوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے اس کے پاؤں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کے علاوہ عبادت ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بندہ وضو کرتا ہے اسے کیا کیا اس کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ ظاہری تو اس کو صفائی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اس کی باطن کی بھی صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی حدیث شریف میں سنا،
تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالیں۔ کس چیز کی عادت ڈالیں؟ ہاں، جب ہم صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالیں گے، ہمیشہ باوضو رہیں گے، تو ہمیں خوب برکتیں حاصل ہوں گی اور ظاہری طور پر بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے کہ جب بندہ باوضو رہے گا، اس کے ہاتھ پاؤں دھلے رہیں گے، جب بندہ 5 نمازوں کے لیے وضو کرے گا، جب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو وہ دوبارہ وضو کرے گا۔ تو بعض دفعہ جب ہم کھیلتے ہیں یا دیگر کام کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پر جراثیم بھی لگ جاتے ہیں، بیکٹیریا بھی لگ جاتے ہیں۔ جب ہم وضو کریں گے، جیسے ہی وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا، ہم دوبارہ وضو کریں گے، ہم نماز کے لیے وضو کریں گے تو ظاہری صفائی بھی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل باطنی صفائی بھی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارا ظاہر و باطن پاک و صاف فرمائے، ہمیں ہمیشہ اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے حدیث ٹائم۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بچوں کا رمضان اور سیگمنٹ ہے حدیث ٹائم۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ یاد کروائی جائے گی تاکہ آپ اس کو یاد بھی رکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا تصحوا، اس کا مطلب ہے روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے روزہ رکھو؟ چلیں اب ہم انشاءاللہ الکریم حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ترجمے کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، صوموا تصحوا۔ ترجمہ، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ صوموا تصحوا، روزہ رکھو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ صوموا تصحوا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ جی کس کس کو یاد ہو گئی؟ ماشاء اللہ، جی غلام ریاض بھائی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ یوں سننے میں آتا ہے کہ روزہ نہیں رکھو بچے آپ بیمار ہو جاؤ گے۔ آج ہم نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنی، وہ کیا ہے؟ ہاں، یعنی روزہ رکھو روزہ رکھو روزہ رکھو۔ جی ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی برکت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہاں پر یہ سیگمنٹ ختم ہوا، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرور کہوں کے مالکو، سرور کہوں کے مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالکو، مولا کہوں تجھے،
اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد. پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں، عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں، عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں، عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں. اور اپنی حسرتوں کا، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. لب پر درود جاری، دل پر سرور داری، لب پر درود جاری، دل پر سرور داری، لب پر درود جاری، دل پر سرور داری، لب پر درود جاری، دل پر سرور داری. اپنی
शमाए दो जहां का परवाना बन के जाऊं। सुभान अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मदीना नसीब फरमाएँ। अल्लाह पाक हम सबको बार बार प्यारा प्यारा काबा, मीठा मीठा मदीना दिखाए। मदीना शरीफ की हम सबको बाअदब बाज़ौक़ हाज़री नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा ये सेगमेंट भी ख़त्म हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। वो सेगमेंट है जिसमें हम एक्टिविटी करेंगे। उसका नाम है बूझो और ढूंढो। क्या नाम है सेगमेंट का? बूझो और ढूंढो। बच्चों का रमज़ान, बच्चों का रमज़ान। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में क्या होगा, किस चीज़ को ढूंढना है, जी हम आपको बताते हैं। हमारे पास यहाँ पर टीम ए और टीम बी मौजूद है। हम इन दोनों टीमों में से दो दो बच्चों को यहाँ बुलाएंगे। अब उन्होंने करना क्या है, जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने आना है वो भी सुन लें। दो बच्चे यहाँ पर आएंगे, एक बच्चे की आंखों पे हम ये लगा देंगे, ठीक है। अब उस बच्चे ने यहाँ आंखों पे लगाकर ये खड़े होना है और दूसरे बच्चे से हम सवाल करेंगे। उस सवाल का जवाब आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। जो दूसरा बच्चा होगा जिसकी आंखों पर ये नहीं होगा, तो उस सवाल के जवाब का नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और वो नंबर यहाँ देखिए हमारे बोर्ड पे मौजूद हैं, वो जल्दी से दिखाकर हटा दिया जाएगा। अब उस बच्चे ने क्या करना है, अपने साथ जो दूसरे उनके साथ में बच्चा यहाँ मौजूद होगा उनको बताना है, उनको गाइड करना है कि आप राइट जाएं, लेफ़्ट जाएं, और जो नंबर उस सवाल का जवाब जिस नंबर में मौजूद है वहाँ उनको उसने पहुँचाना है। समझ गए सारे? कौन कौन हिस्सा लेगा इस एक्टिविटी में? जी पहले हम टीम ए से दो बच्चों को बुलाते हैं। जी आप आ जाएं और आप आ जाएं। जी अब आप दोनों में से ही बताएं कि कौन जाएंगे, कौन आंखों पे पट्टी लगाएंगे और कौन जवाब का नंबर बताएंगे, कौन गाइड करेगा। आप पट्टी लगा, चलें आप इनकी आंखों पे लगा दें। जी यहाँ खड़ा कर दें इन्हें, ठीक है जी। यहाँ पर किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, दोनों टीमों के लिए तीन तीन सवाल हैं। हम इनसे तीनों सवाल एक साथ करेंगे और उन तीनों सवालों के जो आंसर जो यहाँ इन्वेलप में रखे हुए हैं उनका जो नंबर है इनको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। अब इन्होंने अपने साथ जो इनके साथ हैं इनके टीम के मेंबर, उनको इन्होंने वहाँ तक पहुँचाना है। वो आंसर निकाल कर लाएंगे और फिर हम यहाँ आपको पढ़कर सुनाएंगे। पहला सवाल है, रमज़ान शरीफ में शैतानों को किस चीज़ से बांधकर कैद कर दिया जाता है? दूसरा सवाल है इनका, जो शख्स गिरी हुई रोटी उठाकर खा लेगा उसे क्या इनाम मिलेगा? जी तीसरा सवाल, शहीद कितने लोगों की शफाअत करेगा? जी जनाब तीन सवाल इनसे हो गए हैं। तीनों का आंसर किस नंबर में यहाँ मौजूद है वो भी इन्हें दिखा दिया गया है। जी अब आप शुरू करें पहले सवाल से और उनको बताएं कहाँ जाना है। उन्होंने माइक में बताएं, यहीं से खड़े होकर। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, हाथ कितना उठाना है? लेफ्ट। जी हाथ ऊपर करो, लेफ्ट वाला थोड़ा सा नीचे, लेफ्ट, इधर इधर इधर, ये वाला। जी पर्ची इनसे लेकर ये हमें दे दें। जी अब अगले सवाल का जवाब भी आप इनसे निकलवाएं। ऊपर, हाथ ऊपर करो, करें। पर्ची निकालें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और इससे हमें सीखने को भी मिलेगा। राइट आ जाओ, आ जाओ, राइट आ जाओ। नीचे वाले में बराबर में, राइट राइट, ये वाला। आप भी यहाँ आ जाएं, उनको बुला लें अपने पास, हाथ पकड़ कर उनको ले आएं और इनके चेहरे से ही हटा दीजिए। जी अब दोनों यहाँ खड़े हो जाएं। अब हम किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और जो यहाँ बच्चे मौजूद हैं, आइए सुनते हैं कि इन्होंने कौन कौन से आंसर के हमें निकाल कर वहाँ से दिए हैं। पहला सवाल इनसे हुआ था
کہ رمضان شریف میں شیطانوں کو کس چیز سے باندھ کر قید کر دیا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب نکال کر دیا زنجیروں سے۔ ان کا جواب درست ہے۔ دوسرا ان سے سوال کیا گیا تھا جو شخص گری ہوئی روٹی اٹھا کر کھا لے گا اسے کیا انعام ملے گا؟ انہوں نے جواب نکال کر دیا ہے مغفرت کر دی جائے گی۔ جواب درست ہے۔ تیسرا سوال ان سے کیا گیا تھا شہید کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ انہوں نے جواب نکال کر دیا ہے 50۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں ہماری ٹیم اے نے سارے سوالات کے جوابات ہمیں درست دیے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ جی آپ میں سے دو کون آئیں گے؟ آپ پیچھے والے آ جائیں۔ جی آپ آ جائیں اور آپ آ جائیں۔ جی اب سارا جو انداز ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، آپ سمجھ گئے جی کون یہ اپنی آنکھوں پہ لگائیں گے اور کون گائیڈ کریں گے۔ اب آپ وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں، آپ مائک ہاتھ میں لے لیں، آپ اپنی پوزیشن پہ آ جائیں یہاں پر۔ جی آپ سے سوال بھی ہم 3 سوال ایک ساتھ کریں گے اور نمبر آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا، جلدی جلدی اور آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ ان کا پہلا سوال ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کس کے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ تیسرا سوال قوم مدین کی طرف کس نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا؟ جی اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ مائک میں بتائیے گا انہوں نے کس طرف جانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں سے جواب نکال کر لانا ہے؟ لیفٹ، لیفٹ، نیچے اس سائڈ پہ لیفٹ، اس کے برابر نکالو۔ پہلا جواب ادھر نکال لیا ہے۔ جی دوسرا جواب بھی لیں۔ اوپر اس کے برابر میں، نیچے اس کے برابر میں نکالو۔ آپ نے نمبر غور سے دیکھے تھے؟ ابھی پتہ لگے گا آخر میں کہ ان کا جواب درست ہے کہ نہیں۔ جی دوسرا جواب بھی ان کی طرف سے آ گیا ہے۔ جی تیسرا رائٹ، اور اوپر کرو ہاتھ، اور اوپر، اور اوپر، اور اوپر، رائٹ، آگے اور رائٹ، اور اوپر اس کے برابر میں نکالیں۔ جی ان کو یہاں بلا لیجئے، آپ نے تینوں سوال کے جواب ہمیں دے دیے ہیں۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پڑھتے ہیں آنسر کی طرف کہ انہوں نے کون سی پرچیاں نکال کر دی۔ ان سے پہلا سوال ہوا تھا جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کس کے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ اس کا درست جواب تھا شیطان، اور جو انہوں نے آنسر نکال کے دیا ہے وہ ہے قیامت کے دن۔ ان کا یہ جواب درست نہیں ہوا۔ دوسرا سوال ان سے ہوا تھا حجر اسود کہاں سے آیا ہے، تو انہوں نے جواب نکال کر دیا ہے اور یہ ان کا جواب درست ہے۔ تیسرا سوال ہوا تھا قوم مدین کی طرف کس نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے جواب نکال کر دیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام، اور ان کا یہ جواب درست ہے۔ ان کے 2 جواب درست ہوئے، ایک غلط ہوا۔ ہماری ٹیم اے آج جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن پہ رہی اور ٹیم بی جو ہماری سیکنڈ پوزیشن پہ رہی۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کے اس پیارے مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، راتوں کو دعا مانگنی چاہیے، دن میں دعا مانگنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ شروع ہوتا ہے ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کی دعا۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کا رمضان میں اب وقت ہوا ہے دعا یاد کرنے کا، تو ہم سب انشاءاللہ عز و جل دعا یاد۔ تو پیارے بچوں دعا کے بارے میں اچھی سی باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ کھانے میں نمک کم ہو اور باقی سارے مسالے پورے ہوں؟ کیا نمک کھانے میں سارے کھانا کھاتے ہیں؟ ہاں، کھانا سارے کھاتے ہیں۔ اب کھانے میں ہو سارے مسالے اور نمک نہ ہو تو کھانے کا ذائقہ نہیں رہتا۔ تو پیارے بچے، دعا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبادتوں میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی۔ تو اس بات سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، حسن اخلاق ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے۔ حسن اخلاق کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے۔ اگر انسان اچھا ہو، خوبصورت ہو، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہو تو لوگوں میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ہم ایسی دعا یاد کریں گے کہ جب بھی آئینے میں اپنی صورت دیکھیں تو اللہ پاک سے اچھے اخلاق کی بھی دعا مانگیں۔ آئینے میں سب دیکھتے ہیں نا، کسی کو امامہ باندھنا ہوتا ہے صحیح سے تو آئینے میں دیکھتا ہے کہ بھائی امامہ صحیح بن رہا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، آئینے میں سبھی دیکھتے ہیں نا۔ تو آج ہم آئینے میں دیکھتے وقت کی دعا پڑھیں گے کہ ہم بھی حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں۔ پہلے میں آپ کو دعا سناتا ہوں، اس کے بعد ہم سب مل کے یاد بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اب سارے مل کے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ جی غلام ریاض بھائی۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا سیگمنٹ تھا ہمارا اور یہ ختم ہوا۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے، ہم روزانہ تقریباً سب آئینہ دیکھتے ہیں نا؟ جی، جب ہمیں اسکول جانا ہو، ہمیں مدرسۃ المدینہ جانا ہو، دارالمدینہ جانا ہو، جامعۃ المدینہ جانا ہو، ٹیوشن جانا ہو، ہم سب آئینہ دیکھتے ہیں اور ہم یہ دعا بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارے پاس یہاں بچے موجود ہیں، ہم ان سے دعا یہ سن لیتے ہیں کہ ان کو یاد ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ آپ سب بھی اپنے گھروں پر یہ دعا اپنے جو آپ کے ساتھ ابھی اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ ان سے بھی یہ دعا سن سکتے ہیں، دہرائی کر سکتے ہیں۔ جو چیز کانوں کو بار بار ٹکراتی ہے وہ دل میں قرار پکڑتی ہے۔ آپ جتنا اس کا تکرار کریں گے آپ کو یاد ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو اپنے جو بھی آپ کے معمولات ہیں اس میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ جی تو آپ میں سے کون ہمیں یہ دعا سنائیں گے؟ چلیں جی آپ سنا دیں، پیچھے والے مائک لے لیں ان سے، آپ سنائیے۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ آپ کا جواب سبحان اللہ۔ جی آپ لوگ سنائیں۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ فحسن خلقی۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ جی آپ بھی سنائیے۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ماشاء اللہ۔ جی آپ سنائیے۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی سنانا چاہے گا پیچھے سے؟ جی آپ بھی سنائیے۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ سبحان اللہ۔ یہاں جو بچے موجود ہیں ہم نے ان سے دعا سن لی ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی گھر میں موجود ہیں، اس دعا کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں۔ جو گھر میں موجود ہیں ایک دوسرے کو یاد کرنے کی نیت سے سنا دیجئے، اور آپ کے جو معمولات ہیں، صبح اٹھنا ہے، کسی نے آفس جانا ہے، کسی نے کام پر جانا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، مدرسۃ المدینہ جانا ہے، جب ہم آئینے کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ جب ہمیں یہ دعا یاد ہوگی انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے
کہ ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو دعا کی برکت سے بڑی بڑی جو بعض دفعہ بندے پر مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے کو اپنی عادت بنانا چاہیے کہ دعا مومن کا کیا ہے؟ ہاں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب وہ دعائیں، بعض دعائیں عربی میں بھی ہیں اور کچھ دعائیں ہم اردو کے اندر بھی اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، جو بندے کی اپنی جو زبان ہوتی ہے۔ جو یہاں پر دعائیں ہم سیکھ رہے ہیں یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو کچھ روایات میں یا جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان سے ہمیں ملی ہیں۔ تو اس دعا کو یاد بھی کریں، یا جو ہمارے جتنے بھی آگے پروگرام ہیں جو پیچھے ہوئے ہیں اس میں روزانہ ایک دعا یاد کروائی جاتی ہے۔ آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو دعائیں یاد کروائی گئی ہیں وہ بھی آپ دعائیں یاد کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے ان کو معمولات میں شامل کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل کس طرح سے آپ کو برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک ان دعاؤں کی برکت سے ہمارے تمام بگڑے کاموں کو بنا دے۔ اللہ پاک دین و دنیا میں ہمیں ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب فرمائے، بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے رمضان ان ہسٹری۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج ہم رمضان المبارک میں پیش آنے والا ایک دلچسپ واقعہ سنیں گے۔ عبادت میں مصروف رہنے والے ایک ایسے نوجوان کا ذکر کریں گے جسے اللہ پاک نے بہت سارے انعامات عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ حضرت سالم بن زرعہ رحمت اللہ علیہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں کا پانی تقریباً 60 سال سے نمکین تھا۔ وہاں سے گزرنے والی نہر کا پانی بھی بہت کڑوا تھا۔ نہر کے قریب ہی عبادت میں مصروف رہنے والا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کے گھر میں نہ تو کوئی پانی کی ٹنکی وغیرہ تھی اور نہ ہی کوئی ایسا بڑا برتن کہ جس میں پانی رکھا جا سکے۔ ایک مرتبہ بہت گرمی کے دن رمضان شریف کے مہینے میں ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے افطار کے وقت نوجوان کو نہر کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ اس کے پیچھے جانے لگے۔ نوجوان نے نماز کے لیے وضو کیا، پھر اللہ پاک سے دعا اور مناجات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ دعا کے بعد اس نے اسی کڑوی نہر سے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ حضرت سالم بن زرعہ رحمت اللہ علیہ حیران تھے کہ اتنا کڑوا پانی اس نوجوان نے کیسے پی لیا۔ اسی حیرت میں آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی نہر سے پانی پی لیا۔ جب ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے پانی پیا تو وہ اور زیادہ حیران ہو گئے، کیونکہ نہر کا کڑوا پانی بہت ہی ذائقے دار اور میٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت سالم بن زرعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نوجوان نے مجھ سے کہا، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ کوئی کہہ رہا تھا ہم تمہارے گھر کی تعمیر سے فارغ ہو چکے ہیں۔ وہ گھر ایسا خوبصورت ہے کہ جسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اب ہم نے اسے سجانے کا حکم دے دیا ہے، 1 ہفتے بعد مکمل تیار ہو جائے گا۔ اس گھر کا نام سرور ہے، یعنی وہ گھر خوشیوں والا ہے۔ پیارے بچوں، اب اس نوجوان نے مزید اپنے خواب کے بارے میں کیا بیان کیا اور آگے واقعے میں کیا ہوا، اس کے لیے آپ کو اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف جس میں ابھی بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے۔ سبحان اللہ، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ، اچھے اچھے سیگمنٹ کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ کڈس مدنی چینل، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل۔